اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی بحرمت اقوال محمد و افعال محمد و احوال محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نظم پڑھ رہے تھے، جس کا عنوان جو دیا گیا ہے پیغام، اس کا بیٹا شعر نمبر 6 ہے کہ شعلہ بن کر پھونک دے خواہ شاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ شعلہ بن کر، آگ بن کر، آگ کی چنگاری بن کر، آگ بن کر پھونک دے، ختم کر دے، اڑا دے، خاک کر دے، خاشاک، خس و خاشاک، مطلب یہ کہ گھاس پھوس کے تنکے اور غیر اللہ، اللہ کا جو غیر ہے اس کو، اور جو اللہ سے دور ہے اس کو۔ جو بھی شے تجھے اللہ سے دور کرے، یا جو بھی چیز اللہ سے دور ہے، اس کو شعلہ بن کر، آگ کی چنگاری بن کر راکھ بنا دے، پھونک ڈال، آگ لگا دے۔ اور اے مسلمان، تجھے باطل کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو باطل سے کیوں ڈرتا ہے؟ تجھے باطل سے ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باطل گر تو ہے، تو باطل کو غارت کرنے والا ہے، غارت گر تو ہے، باطل کو ختم کرنے والا، مٹانے والا، اس کو باطل کو نیست و نابود کرنے والا تو ہے۔ اے انسان، اے مسلمان جوان، اپنے آپ کو پہچان۔ حضرت اقبال خودی کا بھی درس دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، اور کشف تجھ پر اگر اپنی حقیقت کا ہو جائے، خود پرستی تیرے لیے عین عبادت ہو جائے۔ اپنے آپ کو پہچان اور اس کی شناخت کرا رہے کہ مرد مومن کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے، مرد مومن کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، مرد مومن ہے کیا۔ مرد مومن جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو مرد مومن ہے نا، اس کی نگاہ سے جو ہے وہ تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اور مومن کی جو انسان میں جو خوف ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں حضرت اقبال۔ اب جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ نظم کا پس منظر کیا ہے جب لکھی گئی تھی، شمع اور شاعر جو تھی، نظم جو ہماری حضرت اقبال نے کب لکھی تھی، جب کہ ملت اسلامیہ کے مسلمان جو نوجوان تھے وہ جو نا امید ہو چکے تھے، جو کہ جہاد کی طرف جو قدم نہیں بڑھاتے تھے، ڈر چکے تھے، باطل قوتوں سے ڈر گئے تھے اور خوف محسوس کیا کرتے تھے، تو کوئی بھی جو ہے وہ قدم اٹھانے سے ڈرتا تھا کہ میں نے اگر بات کی تو میری جو ہے وہ زبان نہیں رہے گی، میں نے اگر کوئی قدم اٹھایا تو مجھے جو ہے وہ ختم کر دیں گے، میری گردن اڑا دیں گے۔ اس وقت مسلمان جو تھے وہ فرنگی جو ہے، انگریز جو حکومت ہے، انگریزوں سے، فرنگیوں سے، برطانیہ سے ڈر رہے تھے اس وقت۔ تو تب حضرت اقبال نے ان کو بتایا، اور ان کا جو ہے نا اس میں جو چھپا جوہر ہے
وہ بتا رہے ہیں، اور اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کیا ہے مرد مومن کی بتا رہے ہیں، اور اس میں جو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اس کو وہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ شروع سے دیکھیں کہ جب مسلمان تو جو مرد مومن ہے، حضرت اقبال فرما رہے ہیں وہ تو آیا ہی ہے باطل کو ختم کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کے سوا جو ایسی خواہشات جو تیرے دل میں ہیں، جو تجھے اللہ سے دور کر دے، ان کو ختم کر دے، اور جو اللہ اور تیرے درمیان باطل کوفتیں جتنی بھی آڑے آئیں، جتنے بھی رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کو ختم کر دے، ان رکاوٹوں کو، جتنی رکاوٹیں جو بھی تیرے راستے میں اور اللہ کے راستے میں حائل ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ختم کر دے۔ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اے مرد مومن، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا اس طرح کا طوفان ہے کر رہی ہے، وہ ہے نا کہ کر رہی، دنیا سمجھ رہی کہ میری کشتی بھمر میں ہے، تو طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی کہ کشتی بھمر میں ہے، اور تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو تجھے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کا تو نائب ہے، اور تو کلمہ حق کہنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو خلیفۃ الارض ہے، اور تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی باطل رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ختم کر دے، اور صرف تو ارادہ کرنا ہے، تو نے چلنا ہے، اور راستے جو ہے بنتے جانے ہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے۔ جو بھی اللہ کے راستے، غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا غیر ہے، جو اللہ سے دور کرے، اور ایسی خواہشات جو تیرے دل میں ہوں ان کو بھی جو ہے تو فنا کر دے، ان کو بھی تو ختم کر دے۔ اللہ نے تجھے اتنی قوت اور طاقت دے رکھی ہے۔ تو ہماری اسلامک ہسٹری پڑھ لیں ساری کی ساری، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا تھا، پاش کر دیا تھا، اور ایک بڑا بت جو ہے اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے خانہ کعبہ میں جو بت تھے سارے بتوں کو نیست و نابود فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ فرما بھی رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے بنا ہے، مٹنے کے لیے آیا ہے۔ تو اے انسان، تو نائب ہے، اور تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تو باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے، باطل سے تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے حوالے ہیں کہ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ آگے پھر ایک حوالہ دیکھیں کہ ہر چیز مٹ جانے والی ہے، اور تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اس ذات نے رہنا ہے، اس اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرلائے شوق نہ ہو تہ۔